میری ساس اپنے کپڑے مجھ سے روز دھلواتی اور دھلے ہوئے کپڑے بغیر سکھائے ہی اپنی الماری میں رکھ دیتی۔ میں حیران رہتی تھی کہ اسے تو بدبو پھیل جانی چاہیے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میری ساس کسی کو بھی اپنے الماری کے قریب نہ آنے دیتی تھی۔ ایک روز میں راز جاننے کے لیے جیسے ہی ساس کی الماری میں کپڑے رکھنے گئی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہاں تو میرا نام رمشا ہے۔ میری شادی کو سال ہونے والا ہے۔ میری ساس شروع دن سے ہی میرے ساتھ اچھی تھی، لیکن ان کی تعجب بھری حرکات مجھے بہت کھٹکتی۔ میری ساس کا نام نرمینا ہے، جن کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ میرے سسر کا کپاس کا اپنا کاروبار ہے۔ وہ مزاج کے بہت سخت آدمی ہیں، ان کے سامنے کوئی نہیں بولتا اور اماں تو ان سے دب کے ہی رہتی۔ میرے سسر کے کاروبار میں میرے شوہر ان کا ہاتھ بٹاتے۔ میری ساس بہت مشکوک حرکتیں کرتی تھی۔ ان کے پاس ایک پرانے طرز کا صندوق موجود تھا، جس کی چابی وہ ہمیشہ اپنے گلے میں ڈالے رکھتی۔ شادی کے دوسرے دن سے ہی میں یہ سب دیکھتی آ رہی تھی۔ وہ ہر روز اپنے کپڑے مجھ سے دھلواتی اور پھر بغیر سکھائے ہی اپنی الماری میں رکھ دیتی۔ مجھے بہت حیرانی ہوتی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ میں نے ایک دن تنگ آ کر اپنے شوہر کو اماں کی حرکتوں کا بتایا تو وہ مجھ سے جھگڑنے لگا کہ بد لحاظ عورت کیا فضول الزام لگا رہی ہو میری ماں پر۔ میں بہت رنجیدہ ہوئی کہ کیوں اس نے میری بات کا یقین نہ کیا۔ اماں کے روز کپڑے دھلوانے کی عادت سے میں بہت تنگ تھی۔ میں نے اماں سے باتوں باتوں میں کہا کہ اماں، میں بہت تھک جاتی ہوں کپڑے دھونے کے بعد، کیا میں کچن کا کام سنبھال لوں؟ لیکن انہوں نے سختی سے مجھے منع کر دیا۔ مجھے مزید پریشانی ہوئی کہ اماں ایسا کیوں کرتی ہیں۔ میں اماں کے کمرے میں کھانا دینے جا رہی تھی جب مجھے اماں کے کچھ گھسیٹنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے کھڑکی سے جھانکنے کی کوشش کی تو مجھے اماں وہ صندوق بند کرتی ہوئی دکھائی دی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر اس صندوق میں ایسا کیا ہے جو اماں اسے چھپائے رکھتی ہیں اور چابی بھی اتنی حفاظت سے رکھتی ہیں۔ آج سے 2 روز پہلے کی بات ہے، جب رات میں پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی، مجھے اماں رات کے آخری پہر کچن میں جاتی نظر آئی۔ میں حیرت میں تھی کہ اماں رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں۔ اماں نے اپنے ہاتھ میں کھانے کی ایک ٹرے تھام رکھی تھی۔ میں ششدر سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا کھانا وہ کہاں لے جا رہی تھی؟ میں نے ان سے پوچھا کہ اماں، یہ اتنا کھانا آپ کہاں لے جا رہی ہیں؟ تو بولی کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، اسی لیے میں پریشانی کے عالم میں ان کو جاتا دیکھتی رہی، کیونکہ رات کا کھانا اماں ہم سب کے ساتھ کھا چکی تھی۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ اماں سیدھی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ میں کمرے میں آ کر سوچنے لگی کہ یہ کیا ماجرا ہے، اماں یہ سب حرکتیں کیوں کرتی ہیں؟ مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے صبح معمول کے مطابق اپنے سارے کام کیے اور اماں کے کپڑے دھوئے۔ آج بھی میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا کہ اماں، آپ اپنے سارے کپڑے گیلے الماری میں رکھتی ہیں تو بدبو کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کے کپڑے ایسے ہی رہتے ہیں۔ تو اماں میری بات پر مسکراتے ہوئے بولی کہ بیٹی، مجھے خارش رہتی ہے، جس میں سوکھے کپڑے مجھے کاٹتے ہیں، اس لیے میں گیلے کپڑے پہن کر سوتی ہوں تو ہی سکون آتا ہے۔ یہ بیماری مجھے شادی سے پہلے سے ہی ہے۔ ان کی بات پر مجھے اب بھی یقین نہ آیا، کیونکہ جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی وہ معمولی باتیں تو بالکل نہ تھی جن کو نظر انداز کیا جا سکتا۔ میں نے ان کی بات پر صرف اسباب میں سر ہلایا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ اماں نے روز کی طرح اپنے دھلے گیلے کپڑے اٹھائے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے بے چینی نے آن گھیرا۔ میں بھی ان کے پیچھے جانے لگی تھی کہ میرے شوہر ارحم گھر میں داخل ہوئے۔ ارحم گھر کے اکلوتے سپوت تھے اور مزاج میں برہمی بھی باپ سے ملی تھی۔ میں مطمئن تھی بس کمی تھی تو ایک اولاد کی۔ ارحم نے مجھ سے اپنے کھاتے والی کتاب کا پوچھا اور کمرے میں چلے گئے۔ میں نے اماں کے کمرے میں جانے کا ارادہ ملتوی کیا اور ارحم کے پیچھے ہی چلی آئی کہ کہیں ان کو میری ضرورت نہ پڑ جائے۔ کھاتا ڈھونڈنے میں کچھ دیر تک ارحم جا چکے تھے۔ میں بھی باہر صحن میں چلی آئی، جہاں میری اماں پڑوسن کو کچھ ہدایات دے رہی تھی، جن کی بہو ابھی حاملہ تھی۔ اماں نے مجھے آتے دیکھا تو اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے ان کو سلام کیا اور چائے بنانے کے بہانے اٹھ گئی۔
ان کی نظریں مجھے خود کا پیچھا کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے کچن میں کھڑے ہی کچھ آوازیں سنی جو ہماری پڑوسن کی تھی۔ وہ اماں کو مجھے کسی ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کا بول رہی تھی۔ مجھے ان کی باتوں پر اپنے اندر خالی پن محسوس ہوا۔ رات کا وقت تھا، سب اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے۔ اچانک مجھے بادل گرجنے کی آواز سنائی دی اور میں ڈر کے اٹھ گئی۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے چھت پر کپڑے سکھائے تھے، بارش میں گیلے ہو جائیں گے۔ میں جلدی سے پاؤں میں چپل پہن کر باہر بھاگی، پر جیسے ہی میں چھت پر پہنچی تو میری آنکھیں باہر ابلنے کو تھی۔ چھت کے بیچوں بیچ اماں کھڑی تھی۔ وہ شاید کسی کام سے آئی ہوں، لیکن کیا انہوں نے وہی سوٹ پہن رکھا تھا جو میں نے دھویا تھا؟ اماں نے آہٹ پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو گڑبڑا گئی اور بولنے لگی کہ وہ میں کپڑے اتارنے آئی تھی، مجھے فکر تھی کہ تمہاری محنت ضائع ہو جائے گی۔ بولتے ہوئے مسلسل ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہوں۔ میں نے ان سے کچھ نہ کہا اور کپڑے اتارنے لگی۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی نیچے چلی آئیں۔ میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ دماغ میں الجھنوں کا جال تھا کہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ روز بروز اماں کی عجیب حرکتوں نے مجھے الگ راستے کا راہی بنا دیا تھا۔ نہ جانے کیا راز تھا ان سب عجیب و غریب حرکتوں کے پیچھے۔ رات کو اتنی ٹھنڈ میں باہر جانا میں اپنی سوچوں میں اس قدر غرق تھی کہ مجھے پتا ہی نہ چلا کہ کب میری آنکھ لگی۔ اگلی صبح میں ساس کے کپڑے دھو رہی تھی تو مجھے ان کے کپڑوں سے وہی چابی ملی جو ہر وقت اپنے گلے میں ڈالے رکھتی ہے۔ میں بہت خوش ہوئی کہ آج تو اماں کے راز کا پتہ چل ہی جائے گا۔ کسی بھی حال میں نے اپنے ہاتھ صاف کیے اور جلدی جلدی قدم اماں کے کمرے کی طرف بڑھانے لگی۔ جیسے ہی میں اماں کے کمرے میں پہنچی تو دیکھا وہ الماری میں منہ دیے کچھ کر رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی۔ اماں نے قدموں کی آواز پر جھٹ سے الماری بند کر دی اور میری طرف رخ کیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا جیسے اپنی چوری پکڑی گئی ہو۔ اماں مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا کرنے آئی۔ میں نے بھی ان کو کچھ کریدنا مناسب نہ سمجھا اور کہا کہ اماں یہ آپ کی چابی مجھے کپڑے دھوتے ہوئے ملی۔ اماں کی آنکھیں چابی دیکھتے ہی چمک اٹھی۔ اماں نے فوری میرے ہاتھ سے چابی کھینچی اور بولی کہ شکریہ۔ میں صبح سے ہی چابی ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں رکھ کے بھول گئی۔ اماں کی بات پر میں نے بھی کھوکھلی ہنسی چہرے پر سجائی اور ان کے کمرے سے باہر آ گئی۔ میرا تجسس دن ب دن بڑھتا جا رہا تھا۔ اماں کا صرف ایک چابی کے لیے اس قدر بے چین ہونا عام بات نہیں تھی۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ اب سچ تک کیسے پہنچوں، کیونکہ اماں تو اپنے کمرے سے نکلنے نہیں والی، کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میں نے ارحم سے بات کرنے کی ٹھانی۔ رات کو جب سب گھر آئے تو میں نے ان سے کہا کہ ارحم کیوں نہ اس بار اماں اور ابا کو کہیں گھومنے بھیجا جائے، آخر وہ بھی انسان ہیں۔ تھوڑا ذہن بٹ جاتا ہے، اماں اور ابا دونوں ہی مصروف رہتے ہیں، کہیں جانے کا پلان بنائے نا۔ میری بات سن کر ارحم سوچ میں پڑ گئے اور بولے وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے نا ابا کے مزاج کا، ان کو ایسی چیزوں سے سروکار نہیں۔ میں بات کر کے دیکھوں گا۔ ارحم نے ابا جی سے بات کی تو انہوں نے قطعاً انکار کر دیا۔ مجھے اپنا منصوبہ خاک ہوتا محسوس ہوا۔ میری دعائیں رائگاں نہ گئی۔ کچھ دنوں بعد ہی کسی عزیز رشتہ دار کے ہاں اماں کو شادی پر جانا پڑ گیا۔ ابا اور ارحم تو صبح سویرے ہی جا چکے تھے۔ میں گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا تھا میرے پاس۔ میں نے جلدی سے باہر کے دروازے کو کنڈی لگائی اور اماں کے کمرے میں آ گئی۔ اماں کا کمرہ گھر کے تمام کمروں سے بڑا تھا۔ میں چاروں طرف نظریں گھماتی سوچنے لگی کہ کیسے سچ تک پہنچا جائے۔ ایک ایک چیز کو میں نے اچھے سے دیکھا کہ شاید اماں کسی چیز میں چابی رکھ گئی ہوں۔ 2 گھنٹوں کی محنت کے بعد بھی مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ ایسی کوئی چیز ہاتھ نہ لگی جو اماں کے راز تک پہنچا سکے۔ میں مایوس ہوتی باہر جانے ہی لگی تھی کہ میری نظر الماری پر پڑی۔ میں نے سوچا کیوں نہ چھری یا کسی اوزار سے اسے کھولا جائے۔ اپنی سوچ پر عمل کرنے کے لیے میں کچن کی طرف بھاگی اور وہاں سے چھری لا کر الماری کھولنے کی کوشش کرنے لگی، پر پھر ہائے رے قسمت، کچھ نہ ہو سکا۔ مجھے بڑا اچنبھا ہوا کہ اتنا تردد کرنے کے بعد بھی لاک نہ کھل سکا۔ اب میں اس راز تک کیسے پہنچوں گی جس نے میری دن رات کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں؟ ایسا کیا کروں کہ اماں وہ راز سامنے لے آئیں؟ یہ تو خیر ناممکنات میں سے تھا۔ میں اماں کے کمرے سے مایوس ہو کر نکلی اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ ذہن بری طرح معاف ہو گیا تھا۔ ساری کڑیاں کسی بڑی بات کی طرف اشارہ کرتی نظر آ رہی تھی۔ آخر کوئی کیوں گلے میں چابی ڈال کر گھومے گا؟
ایسا بھی کیا ہے جو بہت قیمتی ہے اور اماں وہ سب کی نظروں سے بچانا چاہتی ہیں؟ میں تو سوچ سوچ کے بھی تھک چکی تھی۔ آخر کار ذہن میں دھماکہ سا ہوا، کیوں نہ میں اماں کے کمرے میں رات کو چھپ جاؤں اور سارا ماجرا دیکھوں کہ وہ آخر کرتی کیا ہے ان گیلے کپڑوں کا، کیا راز ہے۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کیا کہ اب سب کے سامنے سچ ڈھا کر رہوں گی۔ میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی جب اماں انتہائی طیش کے عالم میں میرے کمرے میں آئی اور غصے سے بولنے لگی، تم نے میرے کمرے کی تلاشی لی ہے؟ ذلیل لڑکی، تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ آخر کیا لینے گئی تھی تم وہاں؟ کس کی اجازت سے میرے کمرے میں گئی تم؟ اماں لال پیلی ہوتی مجھ پر برس رہی تھی۔ میں ششدر سی ان کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھ رہی تھی کہ ان کو کیسے پتا چلا میں ان کے کمرے میں گئی۔ وہ بھی شاید میری سوچ پڑ چکی تھی، تبھی چھری میرے آگے لہرائی کہ یہ اپنے کالے کرتوت کر کے وہیں چھوڑ آئی تھی۔ آنے دو، آج تمہارے شوہر کو بتاتی ہوں اسے کیسے اس کی بیوی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں بہت پریشان ہوئی، کیونکہ اگر ارحم کو پتا چل جاتا تو وہ نہ جانے کیا کرتا۔ میں نے اماں کے آگے ہاتھ جوڑے کہ مجھے معاف کر دے، آگے سے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اماں منہ بسوتی باہر چلی گئی۔ میں روتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اماں ارحم کو کچھ نہ بتائے۔ شکر تھا کہ اماں نے ان کو کچھ نہ بتایا، لیکن اس دن کے بعد اماں کی نظریں ہر وقت مجھے کھوجنے میں لگی رہتی۔ میں اب سب چھوڑ کر ان کا خیال رکھتی۔ ان دنوں کاروبار کی وجہ سے ابا اور میرے شوہر کو 15 دنوں کے لیے باہر جانا پڑا۔ اب گھر میں صرف میں اور میری ساس اکیلے تھے۔ میری ساس مجھے دن رات کام میں مصروف رکھتی۔ ان دنوں میں بالکل بھول چکی تھی کہ مجھے کسی بات کا پتہ بھی لگانا ہے۔ اماں مجھے رات گئے کام پر لگا دیتی، نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ میں بہت پریشان رہتی کہ آخر اماں ایسا کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ۔ میں اور اماں ایک ہی کمرے میں سوتے رہے تھے، لیکن ابھی تک اماں نے میرے سامنے کوئی حرکت نہ کی تھی ایسی جس سے میرا شک ان پہ جائے۔ یہ ابا کے جانے کے 5ویں دن کی بات ہے جب اماں کو میں نے کچن سے کافی ساری کھانے کی چیزیں لے جا کے دیکھا۔ وہ سارا سامان ایک تھیلے میں بھر رہی تھی۔ مجھے تعجب ہوا کہ اماں یہ سامان کہاں لے کر جائیں گی اور کس کو دیں گی۔ ابھی میری حیرت دور نہ ہوئی کہ مجھے اماں واپس آتی دکھائی دی۔ میں جلدی سے ان کے آنے سے پہلے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اماں نے کمرے میں آ کر وہ تھیلا بیڈ کے نیچے رکھا اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اماں کا بیڈ کا تھیلا رکھنے کا کیا مقصد ہے۔ میری تو سانسیں ہی رکنے لگی تھی۔ اماں کی الٹی سیدھی حرکتوں سے اب مجھے بے حد خوف محسوس ہوتا۔ وہ جو کرتی تھی عام باتیں تو نہ تھی جن کو نظر انداز کیا جا سکے۔ میں نے دل میں آیت الکرسی کا ورد کیا اور آگے کی کارروائی کا انتظار کرنے لگی کہ اماں اب کیا کریں گی، لیکن وہ اپنے پلنگ پر گھوڑے گدے بیچ کر سو چکی تھی۔ میری نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اماں نے مجھے مجبور کر دیا تھا اپنی حرکتوں سے کہ میں اب حقیقت تک پہنچوں۔ میں نے وہ ساری رات آنکھوں میں کاٹی اور سوچتی رہی کہ اس سب سے نکلنے کا حل کیا ہے۔ آج اماں کی کچھ سہیلیاں گھر آ رہی تھی۔ اماں نے مجھ سے سارا کھانا بنانے کو بولا۔ میں نے کھانا تیار کر کے اماں کو بتایا تو تب تک ان کی سہیلیاں بھی آ چکی تھی۔ وہ سب بھی اچھے کھاتے پیتے گھروں سے تھی۔ اماں نے ان سے میرا تعارف کرایا۔ سب بہت اچھی تھی سوائے ایک کے جو مسلسل طنز کے تیر اماں پر برسا رہی تھی۔ وہ شاید اماں کو کافی عزیز تھی، جب ہی چپ چاپ وہ برداشت کرتی رہی۔ کھانے کا دور چلا تو اماں نے مجھے اپنے کمرے سے پان دان لانے کو کہا کہ کھانے کے بعد سب پان کھائیں گے۔ میں اماں کے کمرے میں آئی اور پان دان باہر لے جانے لگی۔ اچانک میرا پاؤں مڑا اور پان دان نیچے جا گرا۔ ابھی میں درد سے نہ سنبھلی تھی کہ سامنے پڑی چیز کو دیکھ کر میری نظریں اس پر جم کر رہ گئی۔ وہ وہی چابی تھی جو مجھے اماں کے راز تک پہنچا سکتی تھی۔ میں نے جھپٹنے کے انداز میں وہ چابی لی اور اسے اپنے پلو کے نیچے چھپا لیا، پھر سارا پاندان سمیٹ کر باہر چلی آئی جہاں اماں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے پاندان اماں کے سپرد کیا اور خود سر درد کا بہانہ بنا کر کمرے میں آ گئی۔ مجھے بے حد خوشی تھی کہ آج رات اماں کے سونے کے بعد میں اس راز تک پہنچ پاؤں گی جو اماں ہم سب سے اتنے سالوں سے چھپاتی آ رہی ہے۔ آخر کون سی ایسی وجہ ہے جو ان کو یہ کرنے پر بے بس کرتی ہے؟ میں اپنے خیالوں میں گم تھی جب اماں کی آواز سنائی تھی۔ وہ شاید چائے کا بول رہی تھی۔ میں نے گہری سانس بھری اور کچن میں آ گئی۔ میں نے چائے کا پانی چولہے پر رکھا اور پتی ڈالنے لگی، پر اچانک ہی پتی کی خوشبو سے مجھے چکر آنے لگے۔ اماں جو کچن سے کچھ لینے آ رہی تھی مجھے سر تھامتا دیکھ کر فوراً میری طرف بڑھی اور مجھے گرنے سے بچایا۔ اماں نے جلدی سے مجھے لٹایا اور ڈاکٹر کو بلوایا۔
जो खबर डॉक्टर ने सुनाई उसे सुनकर तबीयत पर छाई सारी कसावत दूर हो गई। दिल में जैसे खुशियों की नई कोंपलें फूट पड़ी थी। मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया जिसने इस मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख सुख में बदल दिया। अम्मा तो मेरे सदके वारी जा रही थी। अम्मा ने मेरा बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया था। आखिर को वो भी दादी बनने जा रही थी। मैं जब हामला हुई तो एक दिन अम्मा मेरे पास एक बुसीदा सी कमीज लेकर आ गई जो काफी गीली थी। मुझे उसे देखते हुए भी कराहत महसूस हो रही थी। अम्मा ने मुझे वो कमीज पहनने को कहा। मुझे हैरत हुई कि अम्मा मुझे ये कमीज क्यों दे रही है, वो भी इस कदर गंदी। अम्मा की बात पर मैंने सिरे से इनकार कर दिया कि मैं ये नहीं पहनूंगी। अम्मा बोली कि जब मैं हामला हुई थी तब मैंने यही पहनी थी क्योंकि तुम्हारे ससुर को वारिस चाहिए था और यही इस घर की रीत है कि चाहे कुछ भी हो जाए पहली औलाद वारिस होगी। तुम्हारे ससुर ने सख्ती से कहा कि इनको पहला सपूत अपने खानदान का नाम चलाने वाला चाहिए वरना अपने घर बैठने को तैयार रहना। मेरे बेटे को लड़कियों की कोई कमी नहीं। अम्मा की बातें सुनकर तो मुझे धचका सा लगा। अब्बा आखिर इतनी कड़वी बातें कैसे कर सकते हैं। वारिस का इस कदर गरूर। मैं रोने लगी तो अम्मा ने मुझे चुप कराया और कमीज पहनने की ताकीद कर दी। वहाँ से चली गई। मैं अजीब नजरों से पास पड़ी फटी पुरानी कमीज को देखने लगी जो काफी बुरी हालत में थी। मैंने सोच लिया था कि किसी कीमत पर भी मैं ये कमीज नहीं पहनूंगी। मैं अम्मा के कमरे की बजाय आज अपने कमरे में थी जब मुझे खटके की आवाज सुनाई दी। मैं डर गई कि मेरे और अम्मा के अलावा कौन हो सकता है। उस वक्त मैं हिम्मत करके उठी और बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। आज फिर मामूल की तरह अम्मा खाना लेकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी। मुझे समझ न आया कि क्या करूं। मैं भी छोटे कदम उठाती उनके पीछे चली आई। अम्मा अपने कमरे में आई और खाना टेबल पर रखा। एक नजर इधर उधर देखकर बेड के नीचे रखा संदूक निकाला और उसे खोलने लगी। जैसे ही अम्मा ने वो संदूक खोला मेरे पांव तले जमीन निकल गई। इस संदूक में मौजूद चीजों को देखकर मैं हैरत ज़दा हो गई। संदूक में तरह तरह के खिलौने और कपड़े थे। अम्मा ने इसमें से एक खिलौना निकाला और संदूक को वापस ताला लगा दिया। मैं हैरान कुन नजरों से ये सारा मंजर देख रही थी। उसके बाद अम्मा चलती हुई अलमारी के पास आई और उसे खोला। जो ही अम्मा ने अलमारी के पट खोले मेरी रूह लर्ज गई। जिस्म जैसे बेजान सा होने लगा। अलमारी का पट खोलते ही अम्मा ने उसे साइड पर खसकाया जहाँ कोई खुफिया रास्ता दिखाई दे रहा था। मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ। मैंने डरते डरते उस जगह पर अम्मा के पीछे कदम रखे। मेरे जिस्म की कपकपाहट, टांगों की लर्जिश मुझे वाज़ेह महसूस हो रही थी। अम्मा एक रास्ते से गुजरकर छोटे से कमरे की तरफ चली आई। मैं उनके पीछे ही दीवार की ओर में छुप गई, पर अपने सामने दिखते मंजर पर मेरी आंखों की पुतलियां फैल गई। जबान जैसे गंग होकर रह गई थी। मैं किसी पत्थर की मूरत की तरह पथराई नजरों से सामने देख रही थी जहां अम्मा किसी 13-14 साल की बच्ची को वो खिलौना देकर खाना खिला रही थी। मेरे हवास साथ छोड़ने लगे थे। वो बच्ची कुछ अलग सी थी। मैं इससे पहले गिर पड़ती। मैंने पास पड़े विशाल को थामा। अम्मा पीछे आहट पाते ही चौकन्ना हुई और मुड़कर मुझे देखने लगी। मुझे देखते ही उनका रंग फक हो गया, चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। इनको भी समझ आ चुकी थी कि मैं सारी हकीकत जान चुकी हूँ। अम्मा ने खुद को संभाला और मेरे सामने आ खड़ी हुई। मुझे अम्मा पर बेहद गुस्सा था कि ये सब वो क्या खेल रचा रही हैं। मैंने छूटते ही उनसे सवाल किया कि कौन है ये बच्ची और इस तरह उसे सबसे छुपाकर क्यों रखा है। आपने इतने साल से, अगर आपने मुझे सच्चाई से आगाह ना किया तो मैं अभी अब्बा को फोन करके बुलवा लूंगी। मेरी बात सुनकर वो रोने लगी। मेरी धमकी कारगर साबित हुई और अम्मा सारी कहानी बताने लगी। मेरी शादी जब हुई तो हम बहुत गरीब थे और जिससे शादी हुई वो बहुत सख्त मिजाज। अरहम के अब्बा काफी गर्म मिजाज के मालिक थे, शुरू से ही जालिम जाबिर। उन्होंने शादी के बाद से मुझे कोई सुख ना दिया। शादी के तीसरे माह ही उन्होंने और उनके घर वालों ने वारिस की रट लगा ली। उन्हें बेटे के नाम से भी नफरत थी कि हमें अब वारिस चाहिए। अरहम के अब्बा मुझे दिन रात बांझ होने के ताने देते। मैं बहुत परेशान रहने लगी। इन सब बातों की वजह से अम्मा ने मेरे लिए पीर बाबा के मज़ार पर मन्नत मांगी कि मुझे औलाद हो जाए और मैं हर रोज उस मन्नत का दिया जलाने मज़ार पर जाने लगी। एक रात में वापस आ रही थी कि मेरे कानों में सरसराहट हुई। वो किसी बच्चे के रोने की आवाज थी। मैं फौरन आवाज की सिमत लपकी। जंगल के दरख्त के बिल्कुल साथ एक बच्ची सफेद कपड़े में लिपटा मिला।
मेरी रूह लर्ज गई कि कौन मनहूस बदनसीब है जो इस तरह अपनी औलाद को बेयार और मददगार छोड़कर चला गया। मैंने इस बच्चे को लिया और घर आ गई। शायद ये खुदा की तरफ से मेरे लिए इनाम थी, मेरी दुआओं का। मैंने उसे सबसे छुपा कर रखा। मेरी जिस भी चीज को ये छूती उसमें बरकत हो जाती। ये मेरी आजमाई बात है। जब जब ये मेरे गीले कपड़ों को छूती तो मेरे घर के रिस्क में बरकत होती। उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब था, मैं उसे छुपा कर रखती। अगर मैं कभी अरहम के अब्बा के सामने बेटी का जिक्र भी करती तो वो बरहम होते और बोलते कि बेटियां सिर्फ नाक कटवाती हैं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी मनहूस। अगर मुझे बेटी हुई तो खुद अपने हाथों से दफना दूंगा। मुझे सिर्फ मेरा वारिस चाहिए जो मेरी तरह हो, एक मर्द जो मजबूत हो और ताकतवर भी। मुझे उनकी सोच पर अफसोस होता, लेकिन मैं बेबस कर भी क्या सकती थी। जैसे जैसे ये बड़ी हुई मेरे दिन भरने लगे, कारोबार में बरकत होने लगी। मैंने कहीं सुना था कि जो बच्चे ऐसे होते हैं उनकी दुआएं कबूल होती हैं। मैंने उसे अपनी औलाद के लिए दुआ कराई तो अल्लाह पाक ने मुझे अरहम अता किया। मैं बहुत खुश थी। हर दिल में बहुत अजीब सा डर था कि ये बच्ची सामने ना आ जाए, बस इसीलिए छुपा कर रखा। जो कमीज तुमको दी वो उसी ने मुझे अरहम के वक्त दी थी, तभी मेरा अरहम हुआ। मैं नहीं चाहती थी जो मेरे साथ हुआ तुम्हारे साथ भी हो। अम्मा की बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। अब्बा की सोच पर यह हमारा मुआशरा है, वारिस होना औरत की जिंदगी का मकसद बना दिया जाए, उसे ज़हनी अजियत दी जाए। मैं अम्मा से माफी मांगने लगी कि मैंने उनको गलत समझा। अभी हम बात कर ही रहे थे कि मेरा फोन बजा। जो खबर सुनने को मिली ऐसा लगा मानो किसी ने कानों में पिघला शीशा डाल दिया हो। अरहम का एक्सीडेंट हो गया था और वो दोनों टांगों से माजूर। ये सुनकर अम्मा बेहोश हो गई। मेरी अपनी हालत बहुत बुरी थी। मेरे सुसर बहुत बुरी तरह बिखरे थे। उनका सारा गरूर झांकी माने बैठ गया था। उनको तकब्बुर की सजा मिल चुकी थी। मैं अपने नसीब पर सब्र कर गई क्योंकि रब बेहतर लेकर बेहतरीन अता करता है। मैं हर हाल में खुश थी, बस अरहम की बेबसी मेरा कलेजा चीर देती थी। इन सब हादसों ने अम्मा को चारपाई से लगा दिया था। मैं उस बच्ची को बाहर ले आई और अपने साथ रखने लगी। उस बच्ची से अलग ही उनसियत थी। ऐसे अपने बिखरे घर देखकर मैं ये सोचती कि जब लोग मरते हैं तो गरूर किधर जाता है। बेटियों से नफरत का प्रचार करने वाले सारी जिंदगी बेटियों का रोग पाल लेते हैं। गरूर सिर्फ अल्लाह की जात पर जगता है। ऐसे अल्फाजों से गुरेज करें जो बाद में आपके लिए सारी जिंदगी सजा बन जाए। जो लोग अपने नसीब पर मुतमईन होते हैं तो उनको ऐसे नवाजा जाता है कि बंदा गुमान भी नहीं कर सकता। गरूर खाक से बने और खाक में मिलने वालों के लिए नहीं है, क्योंकि तकब्बुर एक ऐसा नाग है जो सबसे पहले अपने करने वाले को डसता है और सारी जिंदगी के नासूर दे जाता है।